بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اس کتاب کے اول سبق کو پڑھے تھے، تمہید، جس میں علم منطق کے تعلق سے کچھ باتیں بتائے تھے کہ ذہن کو غور و فکر کرنے میں، اسے نتیجہ نکالنے میں غلطی سے بچا لینے کا نام علم منطق ہوتا ہے یا فن منطق کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں خاص طور سے ہم ذہن کی تعریف وغیرہ پڑھے تھے۔ علم منطق کی تعریف اور موضوع اور اس کا غرض و غایت اور اس کے وضع کرنے والا، یعنی اس کو کس نے نکالا ہے، ان سب کے تعلق سے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کل جو پڑھے تھے اس کا تھوڑا سا اجرا کر لیتے ہیں کہ ذہن کی تعریف ہم نے پڑھے تھے کہ انسان کے اس قوت کا نام ہے، یعنی طاقت کا نام ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں۔ ذہن ہی کو قوت دراکہ اور قوت مدرکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن کا دوسرا تیسرا نام ہے۔ پھر آگے سوال کیا تھا کہ کیا آئینہ میں بھی تو صورتیں چھپتی ہے، تو آئینہ اور ذہن میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب دیے تھے کہ کئی اعتبار سے اس کا فرق ہے۔ چنانچہ اس میں کہا کہ خود آئینہ نظر آ سکتا ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے، لیکن ذہن نہ تو نظر آ سکتا ہے نہ اسے چھوا جا سکتا ہے۔ دوسرے میں کہا آئینہ میں شے کا صرف ایک رخ چھپتا ہے، جبکہ ذہن میں شے کی پوری تصویر چھپ جاتی ہے، یعنی وہ پورا کے پورا آ جاتا ہے ذہن میں، جیسے کہ ہم نے کل سمجھایا تھا اچھے سے۔ اسی طرح سے تیسرا فرق میں بتائے تھے کہ آئینہ میں ہوا، آواز، خوشبو، بدبو، کھٹے میٹھے وغیرہ کی صورتیں نہیں چھپتی ہے، جبکہ ہمارے جو ذہن ہے اس کے اندر چھپ جاتی ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ ہم نے کل پڑھ لیے تھے۔ ان سب کی تعریف جو ہے وہ آپ اچھے سے ذہن میں رکھ لیں، اور آئینہ اور ذہن میں فرق جو ہے اس میں سے کم 3 سے 4 یاد کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس میں علم کا ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں اگلا سوال کیا تھا، کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو چھونے میں آئے لیکن دیکھی نہ جا سکے، تو اس کے بارے میں بتاتے کہ وہ ہوا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کون سی ایسی چیز ہے جو نظر آ سکتی ہے، یعنی نہ نظر آ سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے، نہ سونگھی جا سکتی ہے، نہ چکھی جا سکتی ہے، نہ چھوئی جا سکتی ہے، لیکن سوچی جا سکتی ہے۔ تو اس تعلق سے کہا کہ ایسے بہت ساری چیزیں، جن میں سے 4 یہاں پہ ذکر کیے، ایک ہے بھوک، ایک ہے پیاس، درد اور علم اور جہل۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو ہمیں صرف محسوس ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، مگر یہ نہ تو نظر آئے گا، یعنی ہم دیکھ کے نہیں پتہ کر سکتے ہیں، نہ ہی سن کر کے، نہ ہی سونگھ کر کے، نہ ہی چھو کر کے، نہ ہی چکھ کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس تعلق سے میں نے کہا تھا کہ درد کے تعلق سے ایک واقعہ تھا جو کہ ہم سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس واقعے کے تعلق سے یہ تھا کہ ایک شخص نے اللہ والوں سے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یعنی جب اللہ موجود ہے تو ہمیں دکھائی دینا چاہیے، وہ نظر کیوں نہیں آتا۔ دوسرا پوچھا، اور جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو بندہ کیوں گنہگار ہوتا ہے؟ بھائی جب سب چیز کرے گا تو بندہ کیوں گنہگار کہلائے گا؟ سب چیز اللہ ہی کرتا ہے تو پھر بندہ کیوں گنہگار کہلائے گا؟ تیسرا اس نے پوچھا، اور جب شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اسے تکلیف کیوں ہوگی؟ یعنی جب وہ آگ سے ہی پیدا ہوا ہے تو پھر اس کو تکلیف کیوں ہوگی؟ آگ میں، آگ کا ہے، وہ آگ میں چلا جائے تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 سوال پوچھے ان بزرگ سے۔ ان بزرگ نے پھر کیا کیا، ایک ڈھیلا، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اسے مار دیا۔ اب مارا، اسے تیز اور چوٹ لگ گیا، تیز درد ہونے لگا۔ پھر انہوں نے کیا کہا، بزرگ نے فرمایا کہ یہ تیرے تینوں سوال کے جواب ہے۔ اب سامنے والے کو غصہ آ گیا کہ میں نے سوال کیا، یہ تو مجھے مار دیا، اور اوپر سے کہہ رہا تینوں سوال کے جواب ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان بزرگ کو پکڑ کے قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی یعنی جو سزا مقرر کرتے ان کے پاس لے گیا۔ اس قاضی نے کہا، مجھے بھی سمجھا دو کیسے یہ جواب ہے، یعنی تینوں سوال کی یہ کیسے جواب ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ بتاؤ کہاں ہے درد، مجھے دکھاؤ درد کہاں ہو رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا۔ یعنی درد صرف محسوس ہو سکتا ہے، نظر نہیں آ سکتا ہے۔ تو یعنی اس کے پورے کہنے کا مطلب ہوا ہے کہ یہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتا، لیکن اس کے قدرت کے نظارے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے قدرت کے جو نظارے ہیں پوری کائنات کا، وہ سب ہمیں دکھتا ہے کہ کیسے دن آتا ہے، رات، دن چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد رات آتی ہے۔ اس طرح پورے جو نظارے ہیں سورج کا اور ہر چیز کا، موسم کا تبدیلی، اور جتنے بھی چاند، سورج، ستارے ہیں، اور ایک پورا یہ جو کائنات چل رہا ہے، ان کا روٹنگ جو ہے، ان سب سے ہمیں بخوبی قدرت کے نظارے سمجھ میں آتے ہیں کہ کوئی تو ایسی ذات ہے جو اس چیز کو چلا رہا ہے۔ پھر کہا کہ اچھا یہ پہلے سوال کا جواب تو سمجھ میں آیا، دوسرے کا کیا ہے؟
تو دوسرا یہ کہ بندہ کیوں گنہگار ہوتا ہے، اس کے تعلق سے وہ پوچھنے لگا۔ تو پھر بزرگ نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ارادہ ڈالا کہ اس کو ڈھیلے سے مارو، تو جا کر کے تو اللہ سے پوچھ کہ میرے دل میں کیوں ارادہ ڈالا ہے، یعنی کہ گویا کہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میرے دل میں تو اللہ نے ڈالا ہے ارادہ کہ اس کو ڈھیلا سے مارو، تو مجھے قاضی کے پاس کیوں لے کے آیا، جا کے تو اللہ کو کہے کہ کیوں ارادہ ڈالا ہے میرے اندر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اگر ارادہ ڈالا تو ہم نہ کریں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن ہم کرتے تو ظاہر سی بات ہے گنہگار ہوں گے۔ ٹھیک، یہ ہوا ان کے دوسرے سوال کا جواب۔ تیسرا کہ شیطان جب آگ سے پیدا ہوا تو اسے آگ میں ڈالنے کے بعد درد کیوں ہوگا، تو اس کا بھی جواب اسی سے ہو گیا۔ کہنے لگا، بزرگ فرمانے لگے کہ تو کس سے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ تمہاری اصل کیا ہے، تو اصل تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، لہٰذا جب مٹی سے تو پیدا ہوا ہے تو ہم نے تجھے تو مٹی کا ہی ڈھیلا مارا ہے، تو پھر تجھے درد کیوں ہوا تھا، یعنی کہ تجھے درد ہوا تھا۔ جب تجھے درد ہوا تو ظاہر سی بات ہے جیسے تجھے مٹی سے تو پیدا ہوا، اس کے باوجود بھی تجھے درد ہوا ہے، تو جو آگ سے پیدا کیا گا اسے بھی آگ میں درد ہی ہوگا۔ یہ اس طرح ہمارے بزرگوں نے تینوں سوال کے جواب ایک ہی بار میں دے دیے۔ تو چلیے ہم آگے آج کا سبق جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں علم کے تعلق سے، کہ نیچے جیسے لکھا ہوا علم، اس میں نیچے لکھا ہوا پیارے بچوں، منطقیوں نے یعنی علم منطق کے ایجاد کرنے والوں نے علم کی کئی طرح سے تعریف کی ہے، یعنی بہت اس میں تعریف کی گئی ہے۔ ہم تمہاری سمجھ کے مطابق ان میں سے آسان تعریف انتخاب کر کے ذیل میں لکھتے ہیں، انتخاب یعنی چن کر کے اس کو ایک ہم لکھتے ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو علم کی تعریف یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ ذہن میں شے کی چھپی ہوئی صورت کو کہتے ہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ یہ منطق کے اعتبار سے ہے، یہ ہم کیا کہتے ہیں فقہی اعتبار سے نہیں کر رہے، یہ منطق کے اعتبار سے، کہ ذہن میں شے کی چھپی ہوئی چیز کو صورت کو کہتے ہیں علم۔ مختصر لفظوں میں یوں سمجھو کہ شے کی صورت ذہنیہ کا نام ہے، یعنی صورت کے اندر، ذہن کے اندر جو چیزیں آ گئی ہے اسی کو علم کہتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا یہاں پہ کشمکش ہوگا کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ ذہن کے تعلق سے کہ ذہن انسان کی اس قوت کا نام ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہے، اور علم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب بہت مختصر ہے کہ علم اور ذہن میں فرق یہ ہے کہ ذہن انسان کے اس طاقت کا نام ہے جس میں صورت چھپتی ہے، یعنی صورت کا نام نہیں ہے بلکہ جس میں صورت چھپتی ہے اسی طاقت کو ذہن کہتے ہیں، جبکہ علم جو صورت چھپ جاتی ہے اسی صورت کو علم کہتے ہیں۔ یہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یا تو میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کی سمجھانے کے لیے۔ جیسے آج کے دور میں ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے، ٹی وی، LCD وغیرہ ہے، تو اس کے اندر کیا آتی ہے، یعنی پکچر، ویڈیو، فوٹو وغیرہ آتا ہے۔ اب پکچر ویڈیو پہ ہم یہ نہیں جا رہے کہ ویڈیو کا کیا ہے، کسی بھی چیز کی ویڈیو فوٹو ہو سکتی ہے، اس پہ ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو فوٹو ویڈیو آئی ہے وہ کہلائے گا علم، اور جس میں آئی ہے یعنی ٹی وی اور موبائل وغیرہ تو یہ کہلائے گا ذہن۔ بات میرے حساب سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ذہن اس طاقت کا نام ہے جس میں صورت چھپتی ہے، یعنی وہ چھپنے کی جو مشین کہلاتی ہے وہ سمجھو ذہن ہے، لیکن جو چھپے گی اس کو ہم علم کہیں گے۔ جیسے کہ ابھی میں نے ایک مثال دیا، موبائل ذہن کہلائے گا اور اس میں جو تصویریں چھپتی ہے وہ علم کہلائے گا۔ یہ تو منطق کے اعتبار سے ہے کہ صورت ذہنیہ کو علم کہتے ہیں، یعنی ذہن میں جو چیزیں صورت آ جاتی ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ لیکن اہل مسلک کے نیچے دیکھیے آپ یہاں پہ لکھا ہوگا، یہ تعریف منطقیوں کے مسلک پر لکھی گئی ہے، جبکہ اہل تحقیق کے نزدیک علم وہ نور ہے کہ جس کے دائرے میں جو شے آ جائے وہ منکشف ہو جائے گی، یعنی ظاہر ہو جاتا ہے، جو اس کے ذہن میں آ جائے، جو چیزیں اس کے دائرے میں آ جائے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک علم کی تعریف ہے، تو ہم اس بحث میں نہیں جاتے ہیں، کہ بس اتنا یاد رکھیں کہ منطق کے نزدیک جو ذہن کے اندر جو چیزیں آ جاتی ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ایک سوال اس میں کر رہے ہیں کہ عربی لغت میں تو علم کا معنی انکشاف یعنی جاننا ہوتا ہے، انکشاف ظاہر ہونا، جاننا کہلاتا ہے عربی میں بتایا گیا، اور یہاں علم کا معنی صورت ذہنیہ ہے، تو جاننا اور صورت ذہنیہ میں کیا تعلق ہے؟ یعنی کہہ رہے کہ جاننا عربی کے لحاظ سے آتا ہے اور یہ منطق میں صورت ذہنیہ آتا ہے، تو ان دونوں کے اعتبار سے کیا تعلق ہے، ان دونوں میں کیا کچھ تعلق اس کا ہے؟
اس کا خود ہی نیچے جواب دے رہے کہ ان دونوں میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ شے کی صورت ذہنیہ کے ذریعے، صورت ذہنیہ یعنی ذہن میں جو صورت آئے اس کے ذریعے سے شے کا جاننا ہوتا ہے، یعنی چیز کو ہم اسی کے ذریعے سے، اگر جب تک کہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں نہ آئے جب تک تو ہم کوئی چیز جان ہی نہیں سکتے، اس چیز کا جان ہی نہیں سکتے ہیں۔ یعنی جب ہمارے ذہن میں کسی شے کی صورت چھپتی ہے تو ہم اس کو جان لیتے ہیں، تو یہ تعلق ان کا بہت بڑا ہے۔ اگر آپ اور ڈیٹیل سے سمجھنا چاہ رہے تو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے میں نے اپنے ذہن میں لایا کتاب یا قلم، تو جیسے میرے ذہن میں آیا اس کی ایک تصویر ہمارے ذہن یعنی دماغ میں آ گیا کہ قلم وہ ہوتا ہے جس سے ہم کاغذ وغیرہ پر ہاتھ کے انگلی سے پکڑ کر لکھتے ہیں، کس سائز کا ہوتا ہے، موٹائی، لمبائی، چوڑائی، سب ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو جو ذہن میں آ گیا وہ منطق کے اعتبار سے علم ہے، اور جو ذہن میں آنے کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کیا کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی علم ہے، یعنی یہ علم ہے لیکن یہ اہل تحقیق کے اعتبار سے، یعنی دونوں چیزیں ایک ہی ہے کل ملا کر کے۔ یہ ہے کہ صورت چھپ گئی وہ منطق کے اعتبار سے علم ہے، اور اہل تحقیق کے اعتبار سے یا فقہی اعتبار سے کہہ لے کہ اس چیز سے پھر کیا کرنا ہوگا، وہ کیا چیز ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں جو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ تھوڑا سا مطلب ہے باریکی سا، آپ زیادہ ٹینشن نہیں لیجیے، انشاءاللہ آگے پڑھتے رہے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آئیے ہم تھوڑا منطق کی تعریف وغیرہ کر لیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ منطق کیا ہے اور اس کا موضوع وغیرہ کیا ہے، اور کچھ اس کی ہم مثالیں بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سارا کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ علم منطق کی تعریف۔ منطق کا لغوی یعنی لفظی معنی گفتگو کرنا، یعنی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، یہ منطق کا لفظی یا لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایسے قوانین کا جاننا جن کا لحاظ ذہن کو غور و فکر میں غلطی سے بچا لے، یعنی یعنی ہم بہت سارے قانون سیکھیں گے اور اس قانون کا لحاظ یعنی خیال کرتے ہوئے اپنی ذہن کو کسی بھی چیز میں غور و فکر سوچنے سمجھنے میں غلطی سے بچا لیں گے۔ یہ ہمارا علم منطق کے یعنی اصطلاحی بھی ہے، اور اس کا ہم غرض و غایت بھی سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے، یعنی ہر فن کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، جیسے کہ اب ڈاکٹر لائن کا کر لے کہ ڈاکٹر کا، حکیم کا کیا ہے، بدن انسانی، یعنی انسانی بدن سے اس کا جو ہے اس کا مین موضوع یہی ہوتا ہے نا ڈاکٹر کا، کہ وہ انسان کے بدن سے ہی وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، چاہے وہ جس طرح کا بھی فیل کرے، یعنی اس کا دوائی دینا ہے، کیا طبیعت خراب ہے، کیا ہوا ہے وغیرہ، چیک اپ وغیرہ، یہ سارا کچھ تو یہ موضوع کہلاتا ہے، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے اس کے اندر کیا چیز سے بحث کی جائے گی، یعنی اس کی موضوع کیا ہے، اسی کو ہم موضوع کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس علم میں تصور اور تصدیق سے بحث کی جائے گی۔ یہ تھوڑا موضوع لمبا ہے لیکن میں اس کو شارٹ کر کے سمجھا رہا ہوں، اس کی تفصیل ہم آگے سمجھیں گے۔ تصور یعنی خیالات، اور تصدیق جسے ہم 100% دیکھ کر کے سمجھ جائے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ان دونوں سے اس میں بحث کیا جاتا ہے۔ اب اس سے ان دونوں چیزوں سے واضح ہو گیا کہ اس کا فائدہ کیا ہونا چاہیے، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں اس علم کو سیکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں، کوئی بھی ایسا چیز ہو، اس میں غور و فکر کرتے وقت ذہن کو غلطی سے بچانا اس کا فائدہ ہے۔ اب ہم کچھ اس کے تعلق سے آپ کو ایک آدھ مثالیں دیتے ہیں، تقریباً 8-10، جس سے آپ کو بآسانی اور سمجھ میں آ جائے کہ علم منطق کیا ہے اور اس سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا کیا کیا ہمیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے نمبر 1، غلط سوچ سے بچاؤ۔ بغیر منطق سیکھے اگر کوئی یہ کہے کہ ہر ملا داڑھی رکھتا ہے اور یہ آدمی داڑھی والا ہے تو یہ بھی ملا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا ذہن میں کیا آیا کہ کوئی شخص کو دیکھ لیا اس نے داڑھی رکھا ہوا ہے تو ہر ملا داڑھی رکھتا اور یہ آدمی داڑھی والا ہے تو یہ بھی ملا ہوگا، مطلب پڑھا لکھا ہوگا، تو یہ تو غلط ہوا نا۔ تو یہ علم منطق کہتی ہے یہ غلط ہے، کیونکہ داڑھی ہر کسی کے پاس ہو سکتی ہے، صرف ملوں کے پاس نہیں۔ علم منطق اس کو غلط قیاس کہتی ہے، جس کو ہم فالس اینالوجی کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک۔ دوسرا، صحیح دلیل کی پہچان۔ اگر کوئی کہے قرآن میں سورج کا ذکر ہے تو قرآن سائنس کی کتاب ہے، تو اب مطلب کوئی یہ شخص کہے تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط کہلائے گا نا،
علم منطق کہتا ہے کہ ہر ذکر کرنے والی کتاب سائنس نہیں ہوتی، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہیں پر سائنس کا کہیں پہ ذکر ہو جائے تو وہ کتاب ایسا تو نہیں کہلائے گی نا کہ یہ سائنس کی ہی کتاب ہے، بلکہ کسی چیز کے تعلق سے ذکر آ گیا، وہ اپنے ماتحت لایا، تو اسی چیز کو علم منطق کہتے ہیں کہ یہ غلط تعمیم ہے، یعنی فالٹی جنرلائزیشن ہے۔ تیسرا، سوال کو موڑنے سے روکنا۔ اگر کوئی کہے تم مسجد کیوں جاتے ہو، کیا اللہ تمہیں وہاں ضرورت مند سمجھتا ہے، معاذ اللہ، اس طرح اگر کوئی کہے تو یہ غلط ہے۔ علم منطق کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ سوال کا مغالطہ ہے، یعنی لوڈیڈ کویشچن اس کو کہتے ہیں، سوال میں ہی، یعنی اس کے سوال میں ہی دھوکہ ہے۔ نمبر 4، جذبات میں بہا کر سوچنے سے روکنا۔ کوئی کہے اگر تم اس بات کو انکار کرتے ہو تو تم اللہ کے دشمن ہو، یعنی دلیل نہیں دے گا، وہ صرف اپنی طور سے وہ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے اگر تم اس کام میں میری مدد نہیں کرتے تو تم پتھر دل ہو، ہمدردی کا غلط استعمال اس میں کیا جا رہا ہے۔ تمہارا ایمان کمزور ہے تبھی تم میری بات پر شک کر رہے ہو، یعنی دلیل نہیں دی، سیدھے ایمان پر حملہ کرنا۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، ہمیں غلط اور صحیح میں یہ فرق کرتا ہے علم منطق، یہ فائدہ اس میں۔ اسی کو علم منطق کہتا ہے کہ یہ انگلش میں اپیل ٹو ایموشنل کا یہ مثال تھی۔ اگلا مثال ہے کہ غلط سبب و مسبب کو پہچاننا، یعنی اس کا سبب غلط اور کیا ہے اس کے تعلق سے اس کو پہچاننا۔ جیسے کسی نے کہا جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں بارش ہوتی ہے، اس کا مطلب میری نماز کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ اب علم منطق کہتا ہے کہ یہ پوسٹ ہوک فیلیسی ہے، صرف ایک کے بعد دوسرا آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پہلا ہی وجہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم بھی عقل لگا سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ نمبر 6، دو رائے کے بیچ مجبور کر دینا، اس طرح جیسے کہ یا تو تم ہمارے ساتھ ہو یا دشمن ہو۔ اگر کوئی کہے یا تو تم ہمارے ساتھ ہو یا پھر دشمن ہو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ تو لاجک غلط ہے بالکل نا۔ اس کو فالس ڈائیکوٹمی کہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارے دوست نہیں، دشمن بھی نہیں، بیچ کا انسان ہوگا، ہے کہ نہیں۔ اس کی 7ویں مثال ہے کہ مخصوص کو عام بنا دینا، یعنی کسی خاص کو عام بنا دینا۔ جیسے کوئی کہے میں نے ایک حافظ کو چوری کرتے دیکھا، سب حافظ چور ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک کو اگر دیکھا ہے تو وہ ایک ہی چور ہوا نا، آپ سب پہ کیسے تھوپ سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیں منطق ہی بتاتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہے۔ اس کو انگلش میں ہیسٹی جنرلائزیشن وغیرہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ملا ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ سب اسی کی طرح ہو۔ نمبر 8، دلیل کی بجائے شخص پر حملہ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دلیل نہ دے، اس شخص پہ حملہ کر لے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی کہے تمہاری بات نہیں مانوں گا کیونکہ تم خود نمازی نہیں ہو۔ اب بتائیں اس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر تم میری باتوں کو رد کر سکتے ہو تو دلیل سے کرو، میرے عمل سے کیا تعلق اس کا، ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے۔ اب سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تمہاری باتیں اس لیے نہیں مانوں گا کیونکہ تم خود نمازی نہیں ہو۔ اب کوئی سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے تعلق سے، تو علم منطق کہتا ہے یہ ایڈ ہومینم فالسی ہے۔ نمبر 9، ضرورت سے زیادہ سوال اٹھانا۔ جیسے کوئی کہے کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے، بہت ہی بیوقوفی سوال ہے۔ حالانکہ اس کا جواب میں نے کچھ وقت پہلے دیا تھا اس تعلق سے کہ یہ محال کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، ناممکن ہے۔ تو اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کبھی اس کے بارے میں بتائیں گے جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کبھی عقیدہ بیان کرے کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے۔ یہ عیب جو ہے اس پتھر میں ہوتا ہے، نہ کہ قدرت میں ہوتا ہے، کہ وہ قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں لاجیکل ایبسرڈیٹی وغیرہ کہتے ہیں، مجھے انگلش تھوڑا کم آتا ہے۔ نمبر 10، تکرار والی دلیل۔ میں جانتا ہوں، یعنی کوئی کہے میں جانتا ہوں کہ قرآن حق ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ حق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن تو واقعی میں بے شک حق ہے، لیکن اس کے لاجک کیا، انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے۔ اب کوئی بھی کتاب ہو، وہ کہے کہ میں حق پر ہوں، اور وہ کہے کہ بس مان لو میری بات، یعنی میری کتاب میں ہی لکھی ہوئی ہے کہ میں حق پر ہوں، تو یہ تو کوئی لاجک نہیں ہوا نا، یعنی اس سے تو کوئی بھی نہیں مان سکتا ہے نا۔ اس کو سرکولر ریزننگ کہتے ہیں، ایک بات کو اسی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ علم منطق کہتے ہیں
کہ اسی بات کو اسی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسے ٹھوس ہمیں مضبوط دلیل چاہیے جس سے وہ ثابت ہو سکے، ثابت ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کافی حد تک اس مثالوں سے سمجھ گئے ہوں گے علم منطق اور کیا کیا فائدہ اور کہاں کہاں آئے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا مثال ہے جو میں نے تھوڑا سا AI کی مدد سے بھی لیا تھا اور کافی تحقیق سے بھی کوشش کیا سمجھانے کے لیے۔ اس سے آگے اگر آپ اس کو سمجھ لیں، یہاں تک کہ سن لیے، تو پھر آپ چاہے تو آگے اس کو پڑھیں کنٹینیو، تو سمجھ میں اچھے سے آ جائے گا۔ پھر اس علم کی 2 قسمیں بن جاتی ہے، تصور اور تصدیق، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔